بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے معلوماتی چینل پر۔ ناظرین، آج کا جو لیکچر ہے اس میں آج آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں منی بجٹ کے بارے میں، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان بل جو پیش کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے اس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ منی بجٹ کیا ہے، کیوں پیش کیا گیا ہے، اور اسٹیٹ بینک خود مختاری کا بل کیا ہے، اور اس سے پاکستان کی خود مختاری پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور منی بجٹ سے پاکستان کی معیشت پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور اس سے کتنا بڑا مہنگائی کا ریلا آئے گا۔ تو ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت پاکستان پچھلے کئی مہینوں سے IMF جو کہ بین الاقوامی مالیاتی ادارہ ہے اس سے $6 ارب کے قرض کے حصول کے لیے بات چیت کر رہی ہے، اور IMF نے پاکستان کے سامنے یہ شرطیں رکھی ہیں کہ وہ منی بجٹ کے ذریعے پاکستان میں 360 ارب کے نئے ٹیکسز لگائے۔ اب حکومت جو ہے 360 ارب کے نئے ٹیکسز لگانے کے لیے اس کو منی بجٹ پیش کرنا پڑ رہا ہے پارلیمنٹ میں، اور اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ اس بل کو پاس کر دیتی ہے تو پھر یہ حکومت جو ہے 360 ارب کے نئے ٹیکسز لگا دے گی، اور اس کے بدلے میں IMF جو ہے حکومت کو $1 ارب کی پہلی قسط جو ہے وہ جاری کر دے گا۔ یہ 360 ارب کے جو ٹیکسز ہیں یہ 144 قسم کی آئٹمز ہیں، اشیاء ضروریہ ہیں، ان کے اوپر گورنمنٹ لگائے گی، اور 17% سیل ٹیکس جو ہے وہ امپوز کر دیا جائے گا، جس سے یہ 144 آئٹمز جو ہیں جو میرے اور آپ کے استعمال کی ہیں ان کی قیمتیں جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرنا شروع کر دے گی۔ یہ کون سی اشیاء ہیں، ان میں سے کچھ مسالے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسمارٹ فونز ہیں، وہیکلز ہیں، جیولری ہے، کمپیوٹر ہے، سیل فون ہے، بیکری آئٹم ہیں، الیکٹرانک وہیکلز ہیں، کار ہیں، اسٹیشنری ہے، فورن TV ڈراماز ہے، امپورٹڈ فوڈ آئٹمز ہیں، دودھ، اشیاء ضروریہ، ہوٹلنگ، ڈیری ملک، اور اس طرح کی بہت سی اشیاء جو ہے وہ ان کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکسز لگا رہی ہے، جس سے گورنمنٹ کو 360 ارب کے آمدنی ہوگی، اور ساتھ ہی IMF کی شرط پوری ہو جائے گی۔ اور دوسرا ناظرین، بل حکومت نے انٹروڈیوس کروایا ہے اسٹیٹ بینک اٹانومی کے بارے میں۔ اس کا یہ اثر پڑے گا کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ اسٹیٹ بینک سے کبھی بھی قرض نہیں لے سکے گی۔ اس سے پہلے جب بھی حکومت کا دل چاہا حکومت اسٹیٹ بینک سے قرض لے لیتی تھی، لیکن اس بل کے پاس ہونے کے بعد اسٹیٹ بینک کا پاکستان جو ہے وہ خود مختار ادارہ بن جائے گا، اور حکومت اس کے معاملات میں بھی انٹرفیئر نہیں کر سکے گی، اور اسے قرض بھی نہیں لے سکے گی۔ حکومت جو ہے وہ قرض پھر کمرشل بینکوں سے لے گی، اور کمرشل بینکوں کی یہ صوابدید ہے کہ وہ جتنے مرضی ریشو کے اوپر حکومت کو قرضے دے۔ اور اس کے علاوہ اس کا جو سربراہ ہے اسٹیٹ بینک کا، جو گورنر ہے، اس کی حکومت 5 سال کے لیے جو ہے اس کی نامزدگی کرے گی، اور اس کو 5 سال سے پہلے نہیں ہٹا سکے گی گورنرشپ سے۔ تب تک نہیں ہٹا سکے گی جب تک گورنمنٹ جو ہے وہ عدالت میں ثابت نہ کر دے کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں انہوں نے اپنے کام سے مس کنڈکٹ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ڈپٹی گورنر ہے اسٹیٹ بینک کا، وہ بھی حکومت جو ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر کے مشورے کے بغیر نہیں لگا سکتی۔ تو یہ ناظرین دونوں چیزیں تھیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لازمی لائک کریں، فیڈ بیک کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔